آپ دیکھ رہے ہیں اے پی ٹی وی اور میں ہوں ایم عبداللہ بٹی۔ آج کی جو سب سے بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ شہباز گل آج وہ رہا ہو چکے ہیں ضمانت پہ۔ تو ان کے اوپر جو اداروں کے خلاف جو انہوں نے ایک ٹی وی انٹرویو کے اندر یہ کچھ باتیں کی تھیں، اس کے اوپر ان کو گرفتار کیا گیا تھا۔ وہ اداروں کے خلاف ان کے خلاف یعنی اکسانے کے اوپر ان کو اس جرم کے اندر ان کو یعنی بغاوت کے جرم میں ان کو گرفتار کیا گیا تھا۔ تو وہ 1 ماہ اور 5 دن کے بعد آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر چیف جسٹس اطہر من اللہ کی زیر صدارت جب آج اس کے ضمانت کے اوپر جو شہباز گل نے دائر کر رکھی تھی اس کے اوپر جب سماعت ہوئی تو ان کے وکیل اور کے درمیان جو عدالت کے اندر جب بحث ہوئی تو وکیل نے یہ استفسار کیا کہ شہباز گل نے چونکہ اداروں کے خلاف اس انداز سے اتنا نہیں بڑکایا تھا، اس طرح کی بات نہیں کی تھی، اداروں کے خلاف اس نے کچھ نہیں بولا تھا، لیکن جس انداز سے اس حکومت نے اس کیس کو اور اس یعنی کہ جو کلپ ہے جو اس نے بات کی اس کو جس انداز سے پرسو کیا اور عوام تک پہنچایا، اس کو وہ ایکچولی حکومت نے اس کو ایک پروپیگائی یعنی پروپیگنڈے کی شکل دی۔ اور اس کے اندر انہوں نے جو سب سے اہم پوائنٹ اٹھایا وہ یہ تھا کہ اس جب وہ شہباز گل نے جو وہ باتیں کی تھی اس کے اندر یعنی کہ جو نون لیگی رہنما تھے ان کے نام تھے، جن کے اندر شہباز شریف، نواز شریف، مریم نواز، خواجہ آصف، ان لوگوں نے جو پاک فوج کے جو اہم ادارہ ہے اس کے حوالے سے جو پاک فوج کے سربراہان کے حوالے سے جو انہوں نے باتیں کی تھی اس کو اس نے ریلیٹ کر کے یہ باتیں کی تھی، لیکن حکومت نے چونکہ اس مقدمے کے اندر شہباز گل کو پکڑنا تھا، اس کے اوپر یعنی کہ انتقامی کارروائی کرنی تھی، لہذا اس کے اوپر انہوں نے 11 دفعات لگا کے اس کو یعنی کہ کسی نہ کسی مقدمے میں تو اس کو مطلب پھنسایا جائے، تو لہذا حکومت کی یہاں سے بدنیتی ظاہر ہوتی تھی، جس پر چیف جسٹس نے اطہر من اللہ نے پراسیکیوٹر جو راجہ رضوان عباسی تھے ان سے استفسار کیا کہ آپ بتاؤ کہ کیا اس آدمی نے کسی ایک آرمی آفیسر سے رابطہ کیا، کیا ان کو اس انداز سے اکسایا گیا، یا جس پر پراسیکیوٹر نے یہ جواب دیا کہ یہ اکسایا نہیں بلکہ پورے ادارے کو یعنی اکسانے کے مترادف تھا، تو جس کے اوپر چیف جسٹس نے یہ کہا کہ اس انداز سے تو آپ یعنی کہ کسی بھی شخص کو اس انداز سے ملوث نہیں کر سکتے، اس کو اس انداز سے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس نے یعنی کہ کوئی پریکٹیکل کام کیا، اس نے جس کے اوپر جب پراسیکیوٹر نے یہ کہا کہ اس نے مطلب اداروں کو ملائن کرنے کی کوشش کی، تو اس کے اوپر جو شہباز گل کے وکیل تھے انہوں نے پھر استفسار کیا کہ اس جرم کے اندر کیا شہباز گل نے جو بات کی ہے اور کیا جو مطلب کہ آرم فورسز ہیں وہ اتنی مطلب کہ کمزور ہیں کہ جو اس طرح کے بیان کے اندر یعنی کہ وہ تذبذب کا شکار ہو جائیں یا اس بیان کے اندر یعنی کہ وہ کوئی اثر انداز ہونے کی کوشش ہو، تو جس پر چیف جسٹس نے یہ کہا کہ پاک فوج تو ایک بڑا مضبوط ادارہ اور وہ اس طرح سے کسی کے اثر انداز ہونے سے وہ ان کے کام میں خلال نہیں پڑے گا، وہ ایک مضبوط ادارہ ہے اور ایک مضبوط انسٹیٹیوشن ہے، وہ اپنے قانون اور اپنے جو دائرہ اختیار ہے اس کے مطابق چلتا ہے، اور فوج کو اس انداز سے جو سیاست کے اندر گھسیٹنے کی جو باتیں ہو رہی ہیں یا ان کو مطلب جس انداز سے انوالو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو یہ ایک ملک کے لیے مطلب کہ ایک اچھا شگن نہیں ہے، تو جس کے اوپر پھر جب چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ کیا شہباز گل کی گفتگو جو ہے کیا وہ آرم فورسز کے متعلق کئی نامناسب الفاظ استعمال کیے، جو شہباز گل کے وکیل نے عدالت کو بتایا، تو جس کے اوپر پھر چیف جسٹس نے ان سے یہ سوال کیا کہ کیا شہباز گل نے اس طرح کی کوئی بات چیت کی ہے، تو جس کے اوپر پھر ان کی جو مطلب کہ وکیل تھے پراسیکیوٹر انہوں نے یہی کہا کہ اس موقع پر یعنی کہ شہباز گل نے ایک پورے ادارے کو ملائن کرنے کی کوشش کی، تو اس موقع پر پھر جو شہباز گل کے وکیل تھے انہوں نے پورا ٹرانسکرپٹ یعنی کہ عدالت کے سامنے پیش کر دیا، جو شہباز گل نے اس وقت یعنی اے آر وائی کے اوپر جو انہوں نے اپنا ایک انٹرویو یا ایک شارٹ دیا تھا جو ایک بات چیت کی تھی اس کا پورا ٹرانسکرپٹ جب عدالت کے سامنے پیش کیا گیا، اور جب ان دونوں کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر چیف جسٹس اطہر من اللہ نے یہ ریمارکس دیے، تو اس انداز سے تو کہیں بھی یعنی کہ کوئی یعنی کہ ادارے کو کمزور کرنے کی کوشش نہیں کی گئی یا کسی ایک آدمی سے رابطہ کر کے اس کو اکسانے کے حوالے سے تو بات چیت نہیں ہے نا، تو اس انداز سے اس کا بیان شہباز گل کا غیر یعنی کہ ذمہ دارانہ اس کو جسٹیفائی تو نہیں کیا جا سکتا، لیکن کیا جو آپ نے بغاوت کا مقدمہ بنایا چیف جسٹس نے کہا کیا یہ ایک جائز مقدمہ ہے، کیا یہ اس شک کے اوپر یا اس مقدمے یعنی کہ جو اس نے بات کی ہے کیا اس کے اوپر یہ مقدمہ لاگو ہوتا ہے،
تو اس کے بعد چیف جسٹس نے یہ کہا کہ جب ایک عدالت نے یا کیا، پھر چیف جسٹس نے پراسیکیوٹر سے یہ سوال کیا کہ کیا جو انٹیریئر منسٹر تھے یا انٹیریئر کے جو عہدے داران تھے ان کی اجازت سے آپ نے کیا یہ مقدمہ درج کیا، کیا انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا مقدمہ درج کرنے کا، یا پولیس نے خود ساختہ یہ درج کیا؟ تو جس کے اوپر پراسیکیوٹر نے یہ اور یہ شہباز گل کے وکیل نے کہا کہ یہ ان کا خود ساختہ تھا، یہ انٹیریئر جو ادارہ ہے ان کی طرف سے بھی اپروول نہیں لی گئی تھی۔ تو جس کے اوپر پھر پراسیکیوٹر نے کہا نہیں جی یہ مطلب لی گئی ہے، تو جس کے بعد پھر شہباز گل چیف جسٹس نے مات یہ کہ یہ لاپرواہی پر مبنی بیان تھا۔ شہباز گل پارٹی ترجمان ہے، ان کو علم نہیں تھا کہ آرم فورسز سیاست سے ملوث نہ ہونے کا حلف لے رکھا ہے۔ یہ چیف جسٹس کے بیان تھے، جس پر شہباز گل کے وکیل نے یہ دلائل میں کہا کہ قائد اعظم نے بھی کہا تھا کہ غلط آرڈر کو نہ مانا جائے۔ تو شہباز گل نے بھی وہی کیا، جس پر چیف جسٹس نے یہ کہا کہ یہ جو شہباز گل کا بیان ہے یہ پارٹی ترجمان ہے، تو لہٰذا ان کو اس طرح کا جو لاپرواہی والا بیان ہے یہ نہیں دینا چاہیے تھا۔ تو اس کے بعد جب وہ سارا یہ معاملہ دلائل سننے کے بعد چیف جسٹس نے پراسیکیوٹر سے یہ سوال کیا کہ جو کچھ آپ نے اس انداز سے اس کے اوپر مقدمہ درج کیا ہے تو کیا یہ والا جسٹیفائی ہو سکتا ہے، کیا حکومت نے یعنی کہ اجازت لی؟ اور یہ سارے جب سوال ہوئے تو اینڈ پہ جو کنکلوژن تھا وہ یہ تھا کہ شہباز گل کے اوپر جو بیان ہے وہ یعنی کہ اس مقدمے کی نوعیت جو یہ والی جو شک لگائی گئی ہے بغاوت والی، اس کے زمرے میں نہیں آتا۔ تو اس صورت میں چیف جیسے اطہر ملالہ نے اس کے اوپر مطلب کہ شہباز گل کو آج ضمانت پہ رہا کر دیا، پھر اس کو آج شام کو اڈیالہ جیل سے رہا کر دیا گیا۔ تو اب یہاں پہ جو سب سے بڑی جو چیز ہے میری نظر میں وہ حکومت پہ یہ آتی ہے کہ یہ حکومت نے شہباز گل کو پکڑ کے انہوں نے یہ سمجھا تھا، اور ان کا اس وقت جو پچھلے 2-4 ماہ کے اندر انہوں نے جو سمجھا تھا، جو سب سے بڑی ان کے ذہن میں جو تھی وہ یہ والی کارروائی تھی جو انہوں نے شہباز گل کو پکڑا تھا، پھر اس کے اوپر تشدد کے کسی طرح یعنی کہ عمران خان کو پورے سینیریو کے اندر یعنی اس کے حوالے سے کوئی پوائنٹ نکالا جائے، کیونکہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ جو شہباز گل ہے پہلے پنجاب حکومت کا ترجمان رہا، پھر وزیر اعظم کا جو پولیٹیکلی وہ اس کا یعنی ترجمان رہا، ایڈوائزر رہا، پھر ابھی عمران خان کے جب سے وہ ریٹائرڈ ہوئے ہیں تو وہ عمران خان کا یعنی چیف جو سٹاف ہے اس کا وہ ہیڈ بھی رہا۔ تو لہٰذا حکومت کو یہ تھا کہ اس سے جو کچھ ہے یعنی کہ ہمیں کوئی نہ کوئی یعنی کہ پوائنٹ ایسا ملے گا جو عمران کے خلاف جائے گا، جو پی ٹی آئی کو ہم وکٹمائز کر سکیں۔ ایکچولی حکومت کا مقصد یہ تھا شہباز گل کو پکڑنے کا، انہوں نے شہباز گل کو ذاتی یعنی کہ اس انداز سے شہباز گل کو نہیں یعنی کہ پکڑنے کا ان کا مقصد، اس کے پیچھے عمران خان کو مطلب کہ کسی طرح ایک مطلب کہ کٹہرے میں لانا تھا، اس کی سیاست کو ختم کرنا تھا۔ لہذا حکومت نے یہ سمجھا کہ اب یہ آدمی گرفتار ہو گیا تو لہذا اب ہم یہ مطلب بڑی مچھلی ہاتھ لگی ہے تو اس سے ہم یعنی وہ سب کچھ اگلوا لیں گے۔ لیکن وہ بھی ایک بہت ہی مطلب نیڈر تھا، وہ بڑا مضبوط رہا، اس نے مطلب کہ اپنے یعنی کہ جو ان کے یعنی کہ سوالات جو جس انداز سے یہ اس کو مطلب کہ کٹہرے میں لانا چاہتے تھے یعنی شہباز گل کے تھرو عمران خان کو، اس کے اندر ناکام ہوئے۔ اور اس کے اندر یہ دیکھو کہ اس آدمی نے کہا کیا تھا، اس آدمی نے یہ کہا تھا نا کہ جو جس طرح سے مطلب کہ ہم پاک فوج کے خلاف تو میری نظر میں کسی کو مطلب اس انداز سے ملائن کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ آج پاک فوج جو ہے وہ آج آپ سیلاب متاثرین دیکھو تو سب سے پہلے وہ کہتے ہیں آج حکومت تو نظر ابھی بلکہ خبر آئی ہے کہ سندھ کے اندر، جس کے اوپر میں کل آپ کو ولاگ میں تفصیل بھی بتاؤں گا، سندھ کے اندر آج ایک چھاپا مارا جو سندھ کے ایک سیاسی رہنما ہے، پی پی کا رہنما ہے، اس کے جو ایک مل ہے رائس مل ہے، اس کے اندر ان غریب لوگوں کے حوالے سے جو خیمے اور امدادی سامان تھا سیلاب متاثرین کا وہ اس نے اپنے پاس رکھا ہوا تھا، لوگوں کو نہیں دے رہا تھا، یعنی وہ بعد میں اس کو بیچنا تھا۔ اس کے اوپر تو خیر میں آپ کل ولاگ میں بات کروں گا، آپ کو تفصیل بتاؤں گا، لیکن آج کی جو بات یہ ہے کہ جو حکومت کا مشن تھا یعنی شہباز گل کو پکڑنے کے بعد وہ ان کا مشن فلاپ ہو گیا۔ اور اس کے اندر شہباز گل نے کہا کیا تھا کہ یعنی یہ جو 9 لوگوں کے اس نے نام مینشن کیے تھے وہ ان لوگوں نے اس کارروائی کا حصہ ہی نہیں بنائی، اس کو حذف کر کے جو یعنی کہ اس کو ایک مطلب کہ ایک سیاسی رنگ انداز دے کے اس ایف آئی آر کا متن بنا دیا گیا، جس کے اندر شہباز گل کو گرفتار کر لیا گیا اور اس کے اوپر پھر پروپیگنڈا کیا گیا اور پھر اس کے اوپر اے آر وائی کو بھی بند کیا گیا۔ تو میرا جو خیال ہے کہ اس وقت حکومت کے لیے یہ سب سے بڑا یعنی کہ تھا کہ شہباز گل کو پکڑنا، تو اب وہ میرے خیال میں جو شہباز گل کو پکڑنے والا خواب تھا اس سے کچھ نکلوانے کا جو ان کا مشن تھا وہ سارا فلاپ ہو چکا ہے۔ اب اس وقت حکومت کے اندر بلکہ
پھوٹ پڑ چکی ہے۔ اب وہ پھوٹ یہ ہے کہ آج مریم نواز نے یہ کہا ہے کہ جو عمران خان ہے وہ بلکہ اب لاڈلا ہے، اگر وہ اس کا لاڈلا پن ختم کر دیا جائے تو یہ 3 دن کی مار ہے، اس کو 3 دن کے اندر مطلب کہ ہم کھٹے لائن لگا سکتے ہیں۔ اور اس نے بلکہ اپنی حکومت سے بھی پھر گیلا کیا، اب یہاں گیلا کیا کہ عمران خان کے خلاف کوئی اچھی کارروائی ہے، کیوں نہیں کہتے حکومت کو عمران خان کے خلاف سخت کارروائی کرنی چاہیے اور اس کو جو اس کے اوپر مقدمے اس کے اندر گرفتار کرنا چاہیے۔ بلکہ اب یہاں سے یہ دیکھو کہ کس طرح نون لیگ کے اندر اب پھوٹ پڑ چکی ہے۔ ابھی آپ کو میں بلکہ کہ مریم کچھ کہہ رہی ہے اور جو وزیر اعظم جو اس کے ہیں وہ الگ کہہ رہے ہیں، اور یہی جو مریم کی لائن ہے وہ ایکچولی نواز شریف کی لائن ہے۔ نواز شریف کیونکہ اس کا مشن یہ تھا کہ یہ حکومت میں آئے ہیں، نواز شریف کو ان لوگوں نے یہ کہا تھا کہ آپ کے مقدمے ختم ہو جائیں گے، آپ مطلب چل کریں گے، واپس پاکستان آ جائیں گے، آپ کی سیاست۔ اب وہ خود بیچارہ کہہ رہا ہے ان سے کہ میری سیاست کدھر گئی، جو آپ نے مجھ سے وعدے کیے تھے وہ کدھر گئے۔ ادھر فضل الرحمان کہہ رہا ہے کہ میرے ساتھ جو آپ لوگوں نے صدارتی جو میرے سامنے جو آپ نے ایک مطلب لائن کھینچی تھی وہ کدھر گئی۔ یعنی کہ اب پی ڈی ایم کے اندر بھی آپ دیکھیں گے چند عرصے کے اندر یعنی پھوٹ پڑ جائے گی۔ تو اب میرے خیال میں اس وقت حکومت بالکل جو ہے نا وہ کھٹے لائن لگ چکی ہے۔ اب آنے والے دنوں میں اس حکومت کا جو دھرم تخت ہے وہ ہونے لگا، اور آج عمران خان نے کل بلکہ بنی گالہ کے اندر جو انہوں نے اپنے مرکزی رہنمائیں اور ان کے جو اگلی اللہ عمل ہے اس حوالے سے انہوں نے اپنا اجلاس بھی طلب کر لیا، اور جو کہ میں اب آپ کو یہاں پہ ایک خبر بھی دیتا چلوں کہ اگلے 48 گھنٹے کے اندر عمران خان لانگ مارچ کی جو کال ہے وہ فائنل دینے کا اعلان کر دیں گے، یہ بھی میں آپ کو یہاں پہ بتاتا چلوں۔ اب یہاں پہ ایک اور جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ آج پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں خاص طور پہ پشاور کے، ان کے پرویز خٹک کی زیر صدارت پشاور کے جو یعنی کہ وہ رہنمائیں ان کی زیر صدارت اجلاس ہوا، اور اس اجلاس کے اندر اب یہ فیصلہ کیا گیا کہ اگر عمران خان کو گرفتار کیا گیا تو یہ اسلام آباد کو بند کر دیں گے۔ اور اس حوالے سے آپ سب کو جانتے ہیں کہ اس وقت حکومت جو ہے وہ چند کلومیٹر کے فاصلے پہ ادھر بھارت ہو، ادھر یہ ترنول اور اسی طرح یہ چند یعنی کہ فاصلے کے اندر ہے۔ اب اگر پی ٹی آئی کی ہر چاروں طرف سے اس نے گھیر رکھا، آزاد کشمیر کے اندر پی ٹی آئی کی حکومت، جی بی کے اندر پی ٹی آئی کی، پشاور کے اندر پی ٹی آئی کی، اس کے پنجاب کے اندر پی ٹی آئی کی، اس پہ جب یہ نکلیں گے میں کہتا ہوں کہ یہ چند لوگ بھی چند ہزار لوگ بھی آ گئے تو یہ کیا کریں گے اگر بالفعل وہ انٹر نہیں ہونے دیتے؟ تو کیا یہ پی ڈی ایم جو ہے پوری کیا یہ اضلاع میں یا اسلام آباد سے باہر نکل سکے گی؟ کیا یہ کس انداز سے پھر پرفارم کرے گی؟ تو میرے خیال میں حکومت اور اس وقت صدر نے بھی یہی تجویز دی ہے کہ میں اس حوالے سے اپنا رول پلے کر سکتا ہوں، اور اس کا واحد حل یہ ہے کہ کسی طرح مطلب کہ صاف اور شفاف جو انتخابات ہے اس حوالے سے کوئی درمیانی راستہ دونوں جماعتیں یعنی پی ڈی ایم اور عمران خان دونوں ملا کے کر لیں۔ اور اس حوالے سے ابھی جو خبریں آ رہی ہیں کہ عمران خان کی آرمی چیف صاحب سے ملاقات ہوئی ہے ایوان صدر کے اندر، اس حوالے سے بھی اب باتیں سامنے آ رہی ہیں، تو اس کے آگے کیا محرکات ہیں؟ کیا عمران خان نے جو بیان پچھلے دنوں دیا گیا کیا وہ اس کے ساتھ ریلیٹ کرتا ہے؟ کیا عمران خان کے پس پردہ کوئی مذاکرات ہو رہے ہیں؟ تو اس کے اوپر میں اب آپ کو کل والے ویلاگ میں مزید تفصیل بتاؤں گا۔ تو آخر میں اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچے۔